کیا امریکہ اور ایران کی جنگ واقعی ختم ہونے والی ہے یا ایران کے لیے اصل کرائسس ابھی شروع ہوئے ہیں؟ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ جلدی ختم ہو سکتی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ آج ہم فیکٹس کے ساتھ دیکھیں گے ایران اصل میں کتنا کمزور ہوا ہے۔ ایران میں خامنائی کے بعد خامنائی ہی بہتر آپشن ہے۔ امریکہ نے کیا حاصل کیا، اور اگر جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاف بات۔ اگر آپ جیو پولیٹکس کو سیدھا اور فیکٹس کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور رمضان کے گیو اوے میں حصہ لینے کے لیے ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد جنگ بند ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے، یا پھر یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے ایک بات کلیئر ہے، امریکہ کی سیاست میں اتنا انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ شاید ہی کبھی آیا ہو۔ صبح کچھ اور کہنا، دوپہر کو کچھ اور کہنا، اور شام تک سٹیٹمنٹ بدل دینا۔ اس لیے ٹرمپ کے ہر بیان کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کی اسٹریٹجی دیکھنا ضروری ہے۔ ٹرمپ جو چاہتا تھا ایران پر حملہ کرنے کے بعد، کیا وہ اہداف مکمل کر سکا ہے؟ کیا وہ اہداف حاصل کر سکا ہے؟ جواب ہے فی الحال نہیں۔ وہ اعلان کر کے حملہ آور ہوا تھا کہ میں ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہوں، یورینیم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میزائل انڈسٹری کو ختم کرنا یا پھر محدود کر دینا چاہتا ہوں، کہ اس کے اہداف تھے۔ کچھ انٹرویوز میڈیا پر شائع ہوئے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا اصل ہدف ایران میں موجود تیل کے وسیع ذخائر پہ قبضہ کرنا ہے۔ ابتدائی حملوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا امریکہ اپنے سولجر گراؤنڈ میں اتارے گا؟ اس کا جواب بھی ٹرمپ نے دیا۔ پہلے بولا گیا کہ ایران میں فوج بھیجیں گے، پھر کہا گیا کہ کرد کو سپورٹ کریں گے۔ کردوں کے انکار کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ فی الحال فوج کو ایران میں اتارنے کا کوئی پلان نہیں۔ ایران نے ابتدائی نقصان اٹھانے کے باوجود جس ہمت کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سپریم لیڈر کے بعد پوری ایرانین قوم متحد ہو گئی، اور وہ مناظر سامنے آئے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایران نے خلیج میں موجود امریکن بیسز کو نشانے پہ رکھا اور اسرائیل میں تابڑ توڑ حملے کیے۔ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ تک ایران نے 33rd ویو میں میزائل اٹیکس کیے ہیں اسرائیل پر۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ نیتن یاہو کے آبائی گھر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں نیتن یاہو کا بھائی مارا گیا ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کا بھائی کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گی۔ اب سمجھتے ہیں ایران کی سب سے بڑی غلطی یا پھر صحیح فیصلہ۔ خامنائی کے بعد کیا خامنائی ہی بہتر چوائس تھے ایران کے لیے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہیں۔ ایران کی کل آبادی کو اگر 5 حصوں میں تقسیم کریں تو کچھ اس طرح کا چارٹ بنتا ہے۔ شاہ ایران کے وفادار 1، زرتشت لوگ 2، انقلابی مگر خامنائی کے مخالفین 3، انقلابی مگر خامنائی صاحب کے حمایت کرنے والے 4، اور 5واں طبقہ تاجر برادری کو آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے شاہ ایران کے وفادار لوگ۔ جو شاہ ایران کے وفادار لوگ ہیں وہ ایران اور پوری دنیا میں کم سے کم 15% ہوں گے۔ نوجوان نسل جو ویسٹ سے انسپائر ہے اور مذہبی قید سے خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں ان میں۔ نمبر 2، زرتشت لوگ بھی ایران کی آبادی میں 5% شمار ہوتے ہیں، جو اسلامی نظام کے قائل نہیں۔ وہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ کسی طرح وہ ایران پر اثر قائم کر سکیں۔ نمبر 3،
یہ وہ انقلابی ہیں جو خامنائی صاحب کی پالیسیز سے سخت ناراض، پریشان اور خائف سمجھے جاتے ہیں۔ یہ آبادی کا 25% ہیں۔ ان میں علماء اور طلباء کافی تعداد میں موجود ہیں۔ نمبر 4، یہ خامنائی صاحب کے طرفدار ہیں، جن میں زیادہ تعداد طلباء اور علماء کی ہے، اور جو سیاسی اور مرکزی اور فوجی قیادت میں پیش نظر آتے ہیں، اور یہ آبادی کا 55% شمار ہوتے ہیں، اور ان میں خواتین بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں تاجر ہمیشہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ ایران میں ہر گروپ سے وابستہ ہیں، یہ بھی گزشتہ خامنائی صاحب کی حکومت سے ناراض، پریشان نظر آئے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ تاجر کا دین ایمان نہیں ہوتا، اس کو بس اپنی تجارت، نفع اور نقصان سے غرض ہوتی ہے۔ اگر اس میں ایک اور طبقہ بھی شامل کر لیں، جو طبقہ ہے مگر پوشیدہ ہے، جو ملک کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، موساد اور CIA کے ایجنٹس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ گزشتہ 12 روزہ ایران اسرائیل کی جنگ میں جو کام ان ایجنٹس نے کیا، وہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو بھی ہلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جنگ بند ہو بھی جائے تو بھی مجتبی خامنائی کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ حکومت کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جو ان کو چیلنجز سامنا کرنا پڑیں گے، جو چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ حکومت پر مضبوطی سے پکڑ بنائے رکھنا، معیشت کو مستحکم کرنا، اپنا دفاع یقینی بنانا، اپنی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانا، اور غداروں کو ڈھونڈ کر سزا دینا، انفراسٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کرنا اور ایران کو پھر مستحکم کرنا، یہ وہ مشکل چیلنجز ہیں جو مجتبی خامنائی کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران نے خامنائی کے بعد خامنائی کو نیا سپریم لیڈر بنا کر ان سب لوگوں کو تقویت دی ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ایران اندر سے کمزور ہے یا پھر مضبوط۔ فی الحال ایران کے لیے کچھ بھی اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ جہاں جنگ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہیں مسلسل عرب کے حکمرانوں کو قائل کرنے میں مصروف ہیں کہ مل کر حملہ کریں۔ جنگ میں کون کب شامل ہو جائے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ ایک بار پھر ایران کو شیشے میں اتار کر پھر کوئی بڑا سرپرائز اٹیک کر سکتا ہے، جیسا وہ ماضی میں کرتا آیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی میز پر بیٹھنا اور پھر اچانک حملہ کر دینا، یہ امریکہ کا وتیرہ بن گیا ہے۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی شکست کو چھپانے اور ہزیمت سے بچنے کے لیے ایران پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے۔ مگر دنیا کے ہر میڈیا پلیٹ فارم پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد جنگ بند ہو جائے، ورنہ جنگ کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان کو فیس کرنا پڑیں گے۔ یہاں پاکستان کو کسی ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جنگ بڑھتی ہے تو خدشہ ہے کہ پاکستان کی زمین امریکہ استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ اس کی ایک کڑی ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا۔ اپنے مختصر خطاب میں انہوں نے پیش کی اطلاع دی ہے کہ پٹرول مزید مہنگا ہونے والا ہے کچھ دنوں میں۔ ملک میں ان کے بیان کے بعد غیر یقینی کیفیت کا سامنا ہے۔ ایک چیز یقینی ہے، وہ یہ کہ میرے سوال کا جواب دے کر آپ رمضان گیو اوے لکی ڈرا میں شامل ہو سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں شرٹس، سوٹس اور سمارٹ واچز۔ آج کا سوال ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے پاس آیت اللہ کا ٹائٹل ہے یا نہیں؟ اپنا جواب کمنٹس میں لکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔